من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کی گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اب یہ تیسری بات آ گئی حکمت قرآنی کی۔ دیکھیے پہلے وہ عہد الست جو عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا، اچھا اس عہد الست کے حوالے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی، ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے۔ اگر ہماری توجہ اور ساری دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر بات ہے کہ پھر اس بلعام بن باورہ کی مثال بن جائیں گے، انفرادی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہیں جو نظر آتے ہیں انسان، حقیقت میں انسان نہیں ہے، حیوانوں کی سطح پر ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں۔ یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماعت پر، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال، اب یہ کیا رہ گئے؟ اب یہ انسان نہیں رہے، ان کے دل تو ہیں تفقع سے خالی ہے، مہر لگ چکی ہے۔ آنکھیں تو ہیں حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہی ہیں، کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا، لیکن یہ دیکھنا حیوانی دیکھنا ہے۔ انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے، کسی شے کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر غور کرے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو، دوسری قسم کا سننا سیکھو۔ وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے، وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، ان کے کانوں پر مہر ہو گئی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اب ان کا حال کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے کہ چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا، ان کو پیدا کیا تھا بہت اونچے مقام پر۔ یہی سورۃ التین کا مضمون ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر، مسجود ملائک، لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو سب سے نچلوں میں سب سے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں حیوانوں کی طرف، کھایا پیا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی لذتیں اٹھائیں اور مر گئے، کچھ ہوش نہیں کہ کیوں ہم پیدا کیے گئے، کون ہمارا خالق ہے، کون ہمارا مالک ہے، زندگی کاہے کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کو مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں، کوئی ہوش نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے، پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے۔ ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت ثابت نہیں ہوتا، ویسے حدیث میں ہے، میں صرف بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں۔ قرآن میں اللہ کے لیے لفظ آتا ہے نام، اسما، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ویسے یہ کہ صفاتی نام ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن صفات کا لفظ جو ہے، صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجاباً مثبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا، نام ہے اللہ کے۔ اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے 100 نام ہو سکتے ہیں۔ تلوار کے 5000 نام ہیں، تلوار تو ایک ہی شے ہے نا، لیکن اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرب رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں، کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں کہ حضور نے 99 نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ 99 نام ہیں، اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے، یا ستارو، یا غفارو، یا کریمو، یا علیمو، یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، تو یا اللہ ہو، ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے اہم نام ہے،
اس حوالے سے اس کو پکارو، دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو، دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں۔ لحد کہتے ہیں ٹیڑھ کو۔ یہ قبر جو ہوتی ہے ایک سیدھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لحد والی، جس میں کہ بغلی قبر، اس میں وہ ٹیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو۔ تو اسماء الہی میں لحد الحاد جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے، انہی ناموں کے حوالے سے ان کے مراقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے، لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الحاد ہو جائے گا، غلط استعمال۔ اور دوسرے یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الحاد ہو جائے گا۔ المعز المذل، یہ اب جوڑا ہے، وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا ہے، لیکن اگر آپ نے یا مذلو یا مذلو یا مذلو کہنا شروع کر دیا تو یہ الحاد ہو جائے گا۔ اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، یہاں دونوں لفظ آنے چاہیے، یا معز ہو یا مذلو، اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے۔ یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض، ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے، اونچا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے، وہ الخافض بھی ہے الرافع بھی ہے، المعز بھی ہے المذل بھی ہے، المحیی بھی ہے الممیت بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے موت وارد کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون، القریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں، ایسی جماعتیں رہی ہیں، اور جیسے کہ حضور نے ضمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ضرور لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، حق پر قائم رہے گی۔ تو فرمایا وہ یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت بھی دیتے رہیں گے، اور بہی یعدلون، اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، تم رفتہ رفتہ سہج سہج ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کما لے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بسا اوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر ہوں، تبھی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تبھی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے، قدم قدم پر جو ہے کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے۔ نہیں، یہ استدراج ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، آپ ان کو ڈھیل دیں گے، ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھنس چکا ہے، اب اس کی ڈور جو ہے آپ ڈھیل کرتے رہیے، کوئی حل نہیں، ان قیدی متین، کہیں جانے والی نہیں ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون نہیں ہے، کوئی جن ان پر نہیں آ گیا ہے۔ یہ بھی وہی انداز ہے، سرچنگ کوسچن، کہ ذرا غور کرو، کبھی تم نے سوچا ہے، کہہ تو دیتے ہو تم، کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کی طہارت، ان کی صفائی، نظافت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آ گیا ہے یا ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ ما بصاحبہم من جنہ، کوئی ان کو جنون نہیں ہے، کوئی جن ان کے اوپر نہیں آ گیا، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی مہلت ختم ہوا چاہتی ہو، ان کی اجل، لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے ایک اجل معین ہے، تو تم کیسے نچنت ہو گئے ہو سکتا ہے کہ تمہاری وہ اجل اب قریب آ چکی ہو۔ ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اب اس کے بعد اور کس شے پر، کس بات پر یہ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے گا
یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی، اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت 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 کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ، اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، وہی ہے لا یجلیھا لوقتھا، اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے، حمل اسی کے اندر ہے اس کا، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر شے کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شے میں موجود ہے۔ ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک اجل مسمى ہے، تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے، ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کی تخلیق کی گئی ہے، یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا، وہ حمل لیے پھر رہی ہو، اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغتۃ، لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی، نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا، میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں، کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضہ قدرت میں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں نے بہت سا خیر جمع کر لیا ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہی نہ۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ ایک بشیر اور نذیر ہوں، خبردار کرنے والا، بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں بھی۔ وابتغوا ما كتب اللہ لک، کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے، سکون بھی ہے۔ فلما تغشاها، تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو، حملت، اور اس سے حمل ہو جاتا ہے، حملا خفیفا، اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے، فمرت بہ، تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے۔ فلما اثقلت، جب بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند، صحیح، درست، ہر نک سکھ سے صحیح ہو، اس کے تمام اعضاء درست ہوں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے، بڑا ہم تیرا احسان مانیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ، جعلا لہ شرکاء، اب اس میں شریک ٹھہرا دیے، یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں گئی تھی، یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے، اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے، دیا اللہ نے، اور اب یہاں پہ اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں، جنات ہیں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا
ولا انفسهم ينصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں، وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں۔ ان تدعوهم الى الهدى، اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کو کہ جو ان کے اصل جو ڈیٹیز ان کی ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، وہ تو اوپر ہیں، وہ تو انویزیبل ہیں، ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں۔ تو چاہے رادھا کرشنن ہو، چاہے کوئی اور فلسفی ہو، وہ کہے گا یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوج رہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہے، پتھر کے سوائے میں کیا ہے، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، پتھر ہیں۔ لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کی سطح پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی ہے، اور چومتا ہے، چاٹتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ان کا دھون پیتا ہے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے، ان کے سامنے جو ہے حلوے مانڈے پیش کرتا ہے۔ تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہیں معبود جن کو کہ ہم پوج رہے ہیں، اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کشائی کی۔ اب ادھر رخ آ رہا ہے، ان تدعوهم الى الهدى، اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، لا يتبعوكم، وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ہاں جنہیں تم پکار رہے ہو، جنہیں دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے، فرشتے ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے، کوئی وحی آنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس، بلکہ آئے گا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے، ہمیں ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانگتے رہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہمیں کیا پتہ تم نے یہ ہمارے ساتھ حماقتیں کی ہیں، ہمیں تو کوئی معلوم نہیں۔ تو وہ تو کہیں گے غافل ہیں ہم۔ اب یہاں بتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں، تم نے بنا تو دیے پاؤں، کیا چلتے بھی ہیں ان سے؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا، ہاتھ بھی تم نے بنا دیے ان کے، لیکن کیا یہ اس سے پکڑ بھی سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی اب کہہ دیجئے، اب یہ قول فیصل ہے جیسے حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا، انی بریء مما تشرکون، اور تم جو بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو، ثم کیدون، اور پھر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، جو بھی اقدام کر سکتے ہو کر لو۔ فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو، مجھے مہلت دو، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کر۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا پشت پناہ، میرا مددگار، میرا حمایتی، میرا حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نازل کی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اپنے صالح بندوں کا ولی ہے، ان کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، جنہیں تم پکار رہے اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ اپنی جان بچا سکیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں ہدایت کے لیے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، تو وہ تو تمہیں لا يسمعوا، وہ سنتے ہی نہیں، تم پکارتے رہو۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آخر میں پھر حضور سے خطاب، یہ اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے، اختتام پر حضور سے التفات۔ خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی عفو کو، درگزر کو تھام لیجئے، یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں، ان سے زیادہ کسی تلخی میں، کسی اس طرح کے معاملے میں الجھیے نہیں، معاف کیجئے، چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے، جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہیے، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو آپ سے الجھنا چاہیں ان سے اعراض کیجئے، خام خواہ، جیسے کہ آگے آئے گا سورہ فرقان میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل الجھنا چاہتے ہیں ان عباد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں سلام، ہم آپ سے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے، منہ نہیں آنا چاہتے۔ تو فرمایا آپ یہ تین الفاظ آئے ہیں، خُذِ الْعَفْوَ، یہ ایک داعی کے لیے بڑی بنیادی چیزیں ہیں، معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَبِالْعُرْفِ، اور
بھلی بات کا، اچھی بات کا حکم دیتے رہنا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو الجھنا چاہیں، جاہل ہوں، جو جذباتی لوگ ہیں، مشتعل مزاج ہیں، ان سے اعراض۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی کوئی چھوت لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے، نزع کھینچ لینا، نزغ مس کر جانا، چھو جانا، چھوت، عین اور غین کا یہ فرق ہو گیا، یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے، آخر ظاہر بات ہے بربنائے طبع بشری کبھی غصہ آئی جاتا ہے، آخر آئی گیا تھا حضور کو غزوہ احد میں، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، غصہ آ گیا تھا۔ لیس لک من الامر، اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، ہدایت اور ضلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے اے نبی اگر کبھی غصہ آ جائے، فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ پھر آگے چل کر حامیم السجدہ میں بھی یہ آیت آئے گی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، اور یہی روش ہے تقوی والوں کی، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی تھی، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا، لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے، انہ لیغان علی قلبی، انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرة فی کل یوم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں۔ واخوانهم یمدونهم، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلم بن باعورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، کوئی سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اب دیکھیے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا، خاص طور پر انعام کا، آیت لاؤ، نشانی لاؤ، معجزہ دکھاؤ، نبوت منوانا چاہتے ہو، رسالت منوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ معجزہ، حصی معجزہ، جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے، قالوا، انہوں نے کہا لولا اجتبیتها، کیوں نہیں کوئی چن کر لے آتے، کہیں سے چھانٹ کر لے آتے، تو اب تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو، محبوب ہو، تو کیا وجہ ہے، کیوں رہ گئے، کس وجہ سے؟ لولا اجتبیتها، کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے، کہیں سے کوشش کر کے لے آتے۔ قل انما اتبع ما یوحى الی، اس زمن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، یہ تفسیر کبیر میں، امام راضی کی تفسیر میں، کہ حضور کے ایک پھپھی زاد بھائی تھے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تعاون کرتے تھے، جہاں کہیں حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے، اور امید تھی حضور کو کہ حضور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے
گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کر دی. اے نبی یہ معجزہ دکھا دو، اے محمد چلو مان لیں گے، چلو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو. وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا. تو جب یہ ساری باتیں حضور نے کہا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے گا دکھائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو شور مچ گیا. پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو تالی پٹ گئی ہوگی کہ بس رہ گئے ان کی، اب تو یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے، اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے. انہوں نے تو آخری درجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ معجزہ نہیں تو یہ دکھا دو، یہ نہیں تو یہ دکھا دو، کوئی بھی نہیں دکھا سکتے. تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ پھوپھی زاد بھائی بھی تھا. اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے. جس کو میں نے کہا تھا سورہ انعام کا وہ مقام کہ ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت فتبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآية. اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے، کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے. تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر طاری کرے، اس صورتحال میں ویژولائز کرے اپنے آپ کو، تو کس قدر ضیق میں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَوْ لَجْتَبَعْتَهَا، کیوں نہیں لے آئے کہیں سے؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. اس سے بڑا میں نے دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا، نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا، نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے خزانے میرے دستے تصرف میں ہیں، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. ھذا بصائر من ربکم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو. سمع یسمع کے معنی سننا، اور استمع یستمع پوری توجہ کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا، کان لگا کر کان دھر کر سننا. وانصتوا، اور خود خاموش رہا کرو. اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرات میں پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرات کو سننا چاہیے. خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی. اور یہاں خاص حکم بھی ہے انصتوا، خود خاموش رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، تضرعا عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے. اس عاجزی اور گڑ گڑانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے، جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتاب چاہے اس کے آخر میں مقام عبدیت، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا، میری ماں تیری ادنا کنیز تھی، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عدل فی قضاؤک، وہ یقیناً حق پر اور عدل پر مبنی ہے. یہ عاجزی. اسألک بکل اسم هو لک، میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے. علمتہ احدا من خلقک، جو تو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا. او انزلتہ فی کتابک، یا اپنا نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا. اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اپنے اس نام کو تو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، خزانہ بنایا ہوا ہے. میں ان تمام ناموں کے حوالوں سے سوال کے حوالے سے واسطے سے تم آپ سے درخواست کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے، میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے.
یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی۔ اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آ گئی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو التجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کا نور، میرے دل کی بہار بنا دے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، اور خیفہ خوف کے ساتھ، دون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہیں پست آواز سے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے، ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے۔ نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا تو جو رکعتیں ہیں چاہے سری بھی ہوں ان کو ایسا ضرور پڑھے کہ جیسے خود وہ سن رہا ہے، اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے۔ بالغدو والآصال، اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں، نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا، ظلمات ہمیشہ جمع، اسی طرح غدو یہ ہمیشہ ایک، اور آصال اصیل کی جمع ہے یعنی شام کے اوقات، اور اس میں اشارہ ہے کہ فجر صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے، اور جیسے ہی لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے پے بپے نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو یہ جو ہے یہ آصال جمع کا صیغہ ہے۔ بالغدو والآصال، غدو والآصال، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ان الذین عند ربک، یقیناً وہ بزرگ ہستیاں، وہ ملائکہ مقربین، وہ ملائے اعلیٰ جو اپنے رب کے پاس ہیں، مقربین ہیں، قریب ترین ہیں، وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ایک لامکاں کی محفل وہ بھی ہے جہاں کا میر مجلس اللہ ہے، اور جہاں فرشتے ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اور محمد رسول اللہ روح محمدی وہاں گویا کہ چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے۔ تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، استکبار کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ لَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔